السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے کوالٹیز آف گڈ ٹیسٹ، یہ 2 پارٹس پہ ہو گیا۔ کچھ ڈسٹربنس کی وجہ سے ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک ویڈیو میں نہیں ہو سکی، تو ہم بات کر رہے تھے کسی بھی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو بڑھانے کے جو خصوصیات ہیں ان پہ، اور چوتھے نمبر پر جو خصوصی خوبی ہے جو ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو بڑھاتی ہے وہ سٹیبلٹی ہے، کہ اس کا پائیدار ہونا، یعنی جب بار بار ایک ٹیسٹ کو چیک کیا جائے، اس کی جانچ پڑتال کی جائے، تو رزلٹ جو ہے وہ سیم آنا چاہیے، تو اس سے اس کی سٹیبلٹی جو ہے وہ اپروو ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا پوری جماعت کے بچوں کا جب ٹیسٹ لیا جائے اور ان کو چیک کیا جائے، تو کچھ دورانیے کے بعد، یعنی کچھ ڈیز آفٹر سم ڈیز اور سم ویک اور آفٹر 1 منتھ دوبارہ جب ٹیسٹ لیا جائے، تو دونوں صورتوں میں جو رزلٹ ہے وہ سیم ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ ایک آپ کے پاس 10 اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے 10 اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لیا۔ اب ان میں سے 5 اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے تو اپنے ایبلٹی، اپنی صلاحیت کے مطابق تیاری جو بھی تھی ان کی اس پر دیا، لیکن ان میں سے جو 5 اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے چیٹنگ کر کے ٹیسٹ دیا اور ان کے مارکس اچھے آ گئے، اور آفٹر 1 منتھ جب آپ نے دوبارہ ٹیسٹ لیا تو جنہوں نے خود پریپیئر کر کے دیا ہوا تھا انہوں نے کا رزلٹ تو سیم رہا، لیکن جنہوں نے چیٹنگ کی تھی ان کے رزلٹ میں فرق آ گیا۔ تو یہ ریلائبلٹی کے حوالے سے ہے کہ ریلائبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں فرق نہیں۔ یہ پھر ڈیفرنٹ جو ہے فیکٹرز بھی ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہیلڈ یعنی منعقد کرنے کے جو عوامل ہیں اس میں اس کی ریلائبلٹی ہونی ضروری ہے، کہ اس طرح سے منعقد کروایا جائے کہ کوئی آؤٹر سورس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یوز نہ کر سکیں۔ اس کے بعد 5th نمبر پر جو کسی بھی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو بڑھانے کی جو کوالٹی ہے، خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنل کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ انٹرنل کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے کہ انٹرنل جو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ ہے اس کا ہر حصہ یا ہر سوال یا ہر آئٹم جو، یعنی ہر جیسے ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی جو ایک کویسچن ہے وہ ایکولی جو ہے وہ ٹیسٹ کے رزلٹس میں جو ہے وہ شامل ہو۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آپ میں سے جتنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے یہ ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی کے ٹیسٹ دینا ہے، اس میں اگر دیکھیں تو آپ کا ماسٹر لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ماسٹر لیول کے ٹیسٹ میں جتنے بھی آپ کے ماسٹر لیول پر سبجیکٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ اب آپ کا عربک سبجیکٹ ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، تو ماسٹر لیول پر آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہوں گے، ہر سبجیکٹس سے پرسنٹیج کے حساب سے جو کویسچن ہے وہ لیے جاتے ہیں اور پھر وہ پیپر میں ایڈ کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک ہی سبجیکٹ سے سارا پیپر ایڈ کر دیا جائے، یا صرف 2 سے 3 سبجیکٹ سے سارا پیپر شامل کر دیا جائے، بلکہ جتنے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں 1%، 2%، 5%، 10% کے حساب سے پہلے پرسنٹیج جو ہے وہ اس کے حساب سے وہ جتنا سلیبس میں کسی سبجیکٹ کا پارٹ ہوتا ہے یا جتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کی پرسنٹیج کے حساب سے اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو بڑھانے کا کی ایک جو ہے یہ بھی کوالٹی ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ کی جو ریلائبلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں کون سے عوامل ہیں، وہ ان میں سب سے پہلے کہ لینتھ آف دا ٹیسٹ، جو ٹیسٹ کی لینتھ ہوتی ہے یہ بہت متاثر کرتی ہے کسی بھی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو۔ اگر ٹیسٹ میں سوالات کی یعنی کویسچن ایئر جو ہے وہ لانگ ہو جائے تو اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کہ ایک اگر سوال 10 ہیں 20 کر دیے جائیں تو ریلائبلٹی بڑھ جائے گی۔ جیسے کہ پہلے میں نے مثال دی کہ اگر اسٹوڈنٹ 1 سے 2 سوال ہیں وہ ادھر ادھر سے دیکھ کے بھی کر سکتا ہے، اور اگر زیادہ ہو جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اسٹوڈنٹ خود کر رہا ہے یا جو ہے وہ۔ اور پھر اس کے علاوہ جب ٹیسٹ میں اس کی طوالت یعنی اس کی لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے، کویسچن ایئر لانگ ہو جاتا ہے، تو اس میں ڈیفرنٹ قسم کے کنسیپٹ آ جاتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں۔ آپ جتنے بھی
ڈفرینٹ گریڈس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو اس میں کیٹیگری بنی ہوتی ہے کہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 ہے، میٹرک ہے یا ایف اے کے امتحانات ہیں یا بی اے کے ہیں، تو اس میں پارٹس بنے ہوتے ہیں جی، پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 ہے، پارٹ 3 ہے. انہوں نے بک کے ہر پورشن کو ٹچ کیا ہوتا ہے. ہر کیٹیگری میں سے ڈیفینیشن کے کویسچن بھی پوچھے ہوتے ہیں، کنسیپچول کویسچن بھی پوچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آبجیکٹیو ٹائپ بھی سیم قسم کے جو ہے سیٹنگ رکھی جاتی ہے. تو لینتھ آف دا ٹیسٹ جو ہے یہ اس کی ریلائبلٹی کو بڑھا دیتی ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو بڑھانے والے عوامل ہیں ان میں سپیڈ آف دا ٹیسٹ ہے. اب ٹیسٹنگ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی ہے، اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ یہ چیک کیا جا سکے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے سبجیکٹ پر کتنی گریپ ہے، وہ اس پہ کتنا اس میں ماہر ہے وہ. اور جبکہ جو دوسری صورت ہوتی ہے اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ اس ٹیسٹ کو سالو کرتا ہے. جیسے کہ آپ کے ٹیسٹ کے اندر 90 منٹس جو ہے وہ فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں 100 MCQs کے لیے. تو 90 منٹس میں یعنی 1 گھنٹہ مکمل اور آدھا گھنٹہ، تو وہ 90 منٹ بنتا ہے. تو 100 MCQs آپ نے 90 منٹ میں سالو کرنا ہوتا ہے. اس سے آپ کی سپیڈ کو بھی چیک کیا جاتا ہے. اور 100 مارکس ٹیسٹ سے جب ہر سبجیکٹس کو ٹچ کر لیا گیا، اور پھر بلکہ مزید ریلائبلٹی کو بڑھانے کے لیے 80 مارکس جو ہیں وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہو گئے، اور 20 مارکس جو ہیں وہ جرنل جو ہے وہ اس میں سائنس، انگلش اور باقی سارے جو سبجیکٹس ہیں ان میں سے 2-2 مارکس جو ہے 3 کویسچن جو وہ ایڈ کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر FPSC کے سلیبس کو دیکھا جائے تو انہوں نے 50% جو ہے وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ رکھا ہوتا ہے، اور 20% انگلش کا ہے. اور انگلش میں بھی پھر آگے انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، کچھ سینٹینس اسٹرکچر ہے، کچھ ویکیبلری ہے، اور یوزیج آف گرامر ہے. تو اس میں پھر مارکس کی ڈویژن ہوئی ہے. اسی طرح پھر پیڈاگوجی کو دیکھیں تو پیڈاگوجی کو بھی 4 حصوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. تو ہر حصے کی پھر یہی 30 مارکس کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو 7 نمبر، کسی کے پورشن کے 8 نمبر، اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوا ہے. تو یہ رفتار جو ہوتی ہے یہ چیک کرنے کے لیے، اور ٹیسٹ کی جو ریلائبلٹی ہے اس کو یہ بڑھانے والے عوامل میں. اور اگر ٹائم لیمٹ بہت کم کر دی جائے تو پھر سپیڈ کیونکہ آٹومیٹکلی اسٹوڈنٹس کی زیادہ ہوگی، تو اس سے بھی ریلائبلٹی جو ہے وہ ٹیسٹ کی انکریز ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد اب میتھڈز آف ایسٹیمیٹنگ اسکورنگ ریلائبلٹی کو دیکھا جائے تو یعنی ریلائبلٹی کو جو مارکس کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے ریلائبلٹی کو کس طرح سے بڑھائے، تو اس میں ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں. ایک ٹیسٹ ری ٹیسٹ میتھڈ ہے، یعنی ٹیسٹ کے بعد دوبارہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ہیلڈ کرنا، ٹیسٹ ری ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں. کہ یعنی ایک وقت، جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے ایک ٹیسٹ لیا ہے اور اس کے 1 منتھ بعد جو ہے وہ پھر وہی ٹیسٹ دوبارہ لے لیا جائے، تو یہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ میتھڈ ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا، اس کی ریلائبلٹی کا پتہ چلے گا، لیکن اس میں نقصان کیا ہوگا کہ کیونکہ چند دن پہلے ہی تو وہ ٹیسٹ ہوا ہوگا، تو پھر اسٹوڈنٹ کی یادداشت جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. تو وہ دوبارہ جو ٹیسٹ کے رزلٹ پر ان کی یادداشت کی وجہ سے ان کے مارکس جو ہیں وہ سیم آ سکتے ہیں. لیکن جب دوبارہ ٹیسٹ حل کیا جاتا ہے تو پھر ایکسپیرینس کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ہو چکے ہیں، وہ اس تجربے سے گزر چکے ہیں، تو پھر دوبارہ جب اسی سے گزریں گے تو مزید بہتر رزلٹ آنے کے ہی چانسز ہو سکتے ہیں. تو ایک ٹیسٹ ری ٹیسٹ ہے ریلائبلٹی بڑھانے کے لیے ایک قسم، دوسری الٹرنیٹ ریلائبلٹی ہے، اور تیسری سپلٹ ہاف ریلائبلٹی ہے. اس میں الٹرنیٹ ریلائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ متبادل شکل، یعنی یہ بھی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو بڑھانے کی ایک صورت ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو یعنی الٹرنیٹ فارمز تیار کر لی جاتی ہیں. اس میں پہلی جو سیٹنگ ہے اس میں سبجیکٹس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹیسٹ تیار کر لیا جائے، یا پھر کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ وقفے کے بعد، وہ وقفہ 15 ڈیز کا ہو، وہ وقفہ 1 ویک کا ہو یا 1 منتھ کا ہو، تو پھر ایک اور فارم تیار کر لی جائے. یا پھر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ
دونوں صورتوں میں، لیکن یہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ کی طرح یہ بھی الٹرنیٹ ٹیسٹ ہے، یعنی ایک قسم کا آپ نے ٹیسٹ پہلے لیا، پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ اسی نوعیت کا سوالات تبدیل کر دیے جائیں لیکن پیٹرن وہی رکھا جائے اور پھر ٹیسٹ لیا جائے، تو یہ الٹرنیٹ فارم آ جاتی ہے۔ تو تیسری قسم جو تھی وہ سپلٹ ہاف ریلائبلٹی تھی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیسٹ کے دو پارٹ بنا لیے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیسٹ جو ہے وہ 10 سوالات پر مشتمل ہے یا 20، فرض کریں 20 سوالات پر مشتمل ہے، تو پہلے 10 سوالات کا ایک پورشن بن جائے اور اگلے 10 سوالات کا ایک پورشن بن جائے، اور پھر پہلے جو 10 سوالات کا ایک حصہ ہے وہ 10 اسٹوڈنٹ سے لیا جائے اور 10 اور اسٹوڈنٹ سے اگلے 10 سوالات کا لیا جائے، پھر دونوں کے ریزلٹس کو چیک کیا جائے، یا پھر اگر سوالات تو 10 ہی ہیں یا 20 ہی ہیں اور اسٹوڈنٹ سیم ہیں، 10 اسٹوڈنٹ سے ہی وہی 20 سوالات کا ٹیسٹ لیا جائے، تو پھر ان کے جو ریزلٹس آئیں گے، اور ایک تو ان کے نمبر شمار کو ایون اور اوڈ کے حساب سے ان کے مارکنگ جو ہے وہ الگ الگ کر لی جائے، تو یہ دو پھر ان دونوں کو آپس میں کمپیریزن کر کے ان کا جو ریزلٹس ہے اس کو چیک کر کے اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ پروو کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کی کچھ قسمیں ہیں تھی جو اس کی ریلائبلٹی کے حوالے سے تھی۔ اب کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں جو کسی بھی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو جو بڑھاتی ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی ٹیسٹ جتنا لانگ ہوگا اس کی ریلائبلٹی اتنی زیادہ ہوگی، اور اگر سوالات کی تعداد جو ہے وہ کم کر دی جائے تو ریلائبلٹی بھی کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انشائی طرز کے یا سبجیکٹیو ٹائپ کے، یعنی مضمون لکھنے کی ٹائپ کے کویسچن سوالات جن کی تعداد کم ہوتی ہے ان کی ریلائبلٹی بھی کم ہوتی ہے، لیکن اگر آبجیکٹیو ٹائپ کے ٹیسٹ ہوں تو اس وجہ سے ان کی ریلائبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور کیونکہ اس میں سوالات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو جج کرنا ہے اور آپ سے کہتے ہیں کہ فلاں ٹاپک پر ایسے لکھو، اور ایک ہی سوال دیا یا 2 سوال دے دیے یا 3 دے دیے، تو جب آپ چیکنگ اس کی ہوگی تو ایک تو اس کے چیکنگ کے دوران بھی ایگزامینر کے موڈ اور تعصب کا جو عنصر ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، پھر معیاری لکھا نہ گیا ہو، اتھینٹک مواد نہ ہو، تو ڈیفرنٹ جو عوامل ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آبجیکٹیوٹی میں کیا ہوتا ہے، ون اسپیسیفک آنسر ہوتا ہے، سوالات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، زیادہ کنسیپٹ کلیئر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ٹیسٹ کی جو لینتھ ہے وہ اس کی ریلائبلٹی کو بڑھاتی ہے، اور پھر آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ اس کی ریلائبلٹی کو بڑھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے کویسچن جو نسبتاً زیادہ آسان یا زیادہ مشکل ہوں، یہ بھی ریلائبلٹی کو کم کرنے کا باعث ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹیسٹ کا جو ہے ایک ایوریج کیٹیگری کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے مطابق تیار کیا جائے، اور سوالات اتنے مشکل ضرور ہونے چاہیے کہ انہیں جماعت کے تقریباً 50% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سالو کر سکیں، حل کر سکیں، اور اس طرح کے سوالات تیار کرنے چاہیے کہ یعنی ٹیسٹ جو ہے اس طرح کا بنانا چاہیے جو اسٹینڈرڈائزڈ ہو، معیاری ہو، اور پھر جو مارکس کی سپریڈ ہے وہ بہت زیادہ نہیں، فرض کریں کہ ایک سبجیکٹ میں زیادہ سے زیادہ جو نمبر ہیں وہ 100 ہیں، یعنی اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ 200-300 مارکس جو ہیں وہ بنا دیے جائیں کسی سبجیکٹ کے، تو نمبروں کی جو وسعت ہے وہ بھی لمیٹڈ ہو۔ عموماً جو ہمارے ہاں کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے تو وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، تو 50 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کم از کم نمبر جو ہیں وہ 3 ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ نمبر جو کسی اسٹوڈنٹس نے حاصل کیے وہ 87 ہے، یعنی 100 نمبر تھے کل، اور ان میں سے 3 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے 50 سے کم مارکس لیے، اور جنہوں نے زیادہ سے زیادہ نمبر لیے وہ 87 تھے، تو اس طرح جو اس کی رینج ہوگی مارکس کی وہ 3 سے 87 کے درمیان آ جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور میتھڈ یہ ہے، ایک اور جو اس کی کنڈیشن ہے ریلائبلٹی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کے جو کویسچن ہیں وہ ایک ہی طرح کے اور ایک ہی ٹاپک کے متعلق ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر پاک اسٹڈی کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور پاک اسٹڈی کے اندر کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہے جیسے کہ قرارداد مقاصد یا قرارداد پاکستان
یا قائد اعظم کے 14 نکات یا اس طرح سے کوئی بھی اسپیسیفک ٹاپک ہو تو پھر اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہونے چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ پاک اسٹڈی کا ٹیسٹ ہے اور اس میں کویشچن جو ہیں وہ سائنس کے ایڈ ہو رہے ہوں یا کسی اور سبجیکٹ کے شامل کر دیے جائیں. تو اس طرح یا پھر ہسٹری کے، تو اس طرح پھر ریلائبلٹی کم ہو جاتی ہے اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن نہ ہو. مثال کے طور پر اگر ابھی آپ کو پیڈاگوجی پڑھائی جا رہی ہے اور آپ کے ٹیسٹ جو لیا جائے وہ پیڈاگوجی کی بجائے آپ سے انگلش کا لے لیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ریلائبلٹی جو ہے وہ اس کی کم کر دیتی ہے. تو یہ کسی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کے حوالے سے ضروری چیزیں تھیں. دوسرے نمبر پر ہے کسی ٹیسٹ کی دوسری جو اچھے ٹیسٹ کی دوسری خوبی ہے وہ ویلیڈیٹی ہے. ویلیڈیٹی کو اردو میں اس کی صحت یا معتبری کہا جا سکتا ہے. ریلائبلٹی کو معتبری کہتے ہیں اور ویلیڈیٹی کو اس کی صحت اردو میں کہا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ کو یا کسی بھی امتحان کو اس وقت جو ہے وہ ویلڈ کہیں گے جب وہ اس چیز کی میئرمنٹ کرتا ہو جس کی میئرمنٹ کا وہ دعویٰ کر رہا ہو. کہ مطلب امتحان جس مقصد کے لیے یا جس پرپس کے لیے وہ بنایا گیا ہو اسی کو وہ اچھے طریقے سے پورا کرو. مثال کے طور پر میٹرک کے اسٹوڈنٹس کا امتحان لیا جانا ہے تو پھر وہ میٹرک لیول کے ہی جو ٹیسٹ ہیں وہ بنائے جائیں اور انہی کے سبجیکٹس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹیسٹ بنائے جائیں تو وہ پھر اس کی ویلیڈیٹی کو ثابت کریں گے. اب اسٹوڈنٹس تو میٹرک لیول کے ہوں لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ ایف اے لیول کا دے دیا جائے تو وہ اس کی ویلیڈیٹی کو ثابت نہیں کرے گا، وہ پھر ویلڈ نہیں رہے گا. اب ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ کی وہ خوبی جس کی بنا پر ٹیسٹ کے جس مقصد کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا ہے وہ اس پرپس کو پورا کرے. یعنی جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی میٹرک کی، اسی طرح اگر اسٹوڈنٹ ایک اور مثال لیں کہ ایک 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے اور ان کا سبجیکٹ جو ہے اس میں مقصد کیا رکھا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے کہ ان کا میتھمیٹکس کی جو ابیلٹیز ہیں ان کو چیک کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اندر میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کویسچنس کو ایڈ کیا جائے گا. تو اور اگر ٹیسٹ جو ہے وہ میتھمیٹکس کی بجائے انٹیلیجنس ٹیسٹ بنا دیا جائے تو پھر وہ اس کی ویلیڈیٹی کو ثابت نہیں کرے گا. تو اس لیے ویلیڈیٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے. یعنی جس مقصد کے لیے جس پرپز کے لیے ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اس کے اس معیار پر پورا اتر رہا ہو، ان مقاصد کو پورا کر رہا ہو تو پھر وہ ویلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی جو ٹائپس ہیں ویلیڈیٹی کی یعنی مقاصد کے لحاظ سے اس کی جو ویلیڈیٹی کی ٹائپس ہیں اس میں سب سے پہلے ہے کانٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی. یعنی کانٹینٹ کے اکارڈنگ ٹیسٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کرائٹیرین ریلیٹڈ یعنی معیار سے متعلق جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی یعنی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی یعنی جو کنسیپچول یا تصوراتی اعتبار سے جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ ضروری ہے اس کے لیے. اب اس میں کیا ہے کنٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی مطلب جس سبجیکٹ کا ٹیسٹ بنایا جائے لیا جانا ہے جس مقصد کے لیے اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. جیسے پہلے میں نے مثال دی کہ 9th کلاس یا مطالعہ پاکستان کا پرچہ ہے تو اسی کے سلیبس کے مطابق جو ہے وہ سوالات ہونے چاہیے تو وہ اس کے کنٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو پروو کرتے ہیں. اب اس میں کنٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی میں کون سے سوالات کے جوابات حاصل کیے جاتے ہیں یعنی کس طرح ٹائپ کے کویسچنئر جو ہے وہ تیار کی جانی چاہیے جو ایک ٹیسٹ کو ویلڈ بناتی ہے. اس میں کیا واقعی وہ اسی کنٹینٹ سے یا اسی سلیبس سے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کویسچنئر یا پھر جس جو بھی اس کنٹینٹ کے ٹاپکس تھے یعنی سب ٹائٹلز تھے یا جیسے اب چیپٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سب ٹاپکس ہوتے ہیں تو کیا وہ ریشو کے اکارڈنگ ٹیسٹ اس کی نمائندگی کر رہا ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پرسنٹیج لے لی جاتی ہے ہر سبجیکٹ کی پھر اس کے اکارڈنگ کویسچن جو ہے وہ ایڈ کر دیے جاتے ہیں. جیسے یہ القرآن ہے تو اس میں کتنے پرسنٹ ہے، حدیث ہے تو اس میں کتنے پرسنٹ ہے. اسی طرح اگر سبجیکٹ پاک اسٹڈی ہے تو اس کے پہلے چیپٹر سے کتنے کویسچن آئیں گے، دوسرے پورشن سے کتنے کویسچن آئیں گے. جیسے کہ
BA کا ابھی انہوں نے انگلش کا جو ایک پیٹرن بنایا ہے کہ پہلے تو وہ پیپر A B الگ الگ ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کچھ پارٹ وائز کی ہے. تو پیپر A جو یعنی جو یہ ناولز اور سٹوریز اور ماڈرن ایسیز ہیں، تو وہ پارٹ 1 کے اندر 60% پیپر A ایڈ کر دیا اور 40% پیپر B کر دیا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس کے ٹاپکس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. اور پھر کیا جس پرپز کے لیے وہ ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے، یعنی جو اس کا پہلے مقصد واضح کیا اس پر وہ ٹیسٹ اس پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں. تو یہ اس کی کنٹینٹ ریلیٹڈ جو ویلیڈیٹی ہے اس کے اکارڈنگ ان سوالات کی جو ہے وہ جوابات یعنی ان کے مطابق تیار کیا جانا چاہیے. پھر کرائٹیرین ریلیٹڈ جو ہے وہ صحت، یعنی اس سے یہ ہے کہ کرائٹیریا یعنی معیار کے مطابق ہو. اب جس ٹائپ کا ٹیسٹ ہے، انٹیلیجنس ٹیسٹ بنانا ہے یا پھر میتھمیٹکس چیک کرنے کے لیے یا پھر اوور آل اس کی جو کنسیپٹ ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے اگر ٹیسٹ تیار کیا گیا ہے تو وہ ان مقاصد کو پورا کر رہا ہو. یہ نہیں کہ مقاصد تو کچھ اور دیے گئے ہیں لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ کچھ اور ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک شخص کے اندر، ایک پرسن کے اندر کلرک بننے کی کتنی ایبلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر کلیریکل ٹائپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر یہ چیک کرنا ہو، یہ ڈائگنوز کرنا ہو کہ ذہنی طور پر مینٹلی جو ڈسٹرب بچے ہیں ان کی پرسنٹیج کیا ہے، تو پھر اس طرح کا ٹیسٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا اور پھر مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ حاصل کیے جانے چاہیے. تو یہ اس کی جو ہے وہ کرائٹیرین ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے، تو اس کے مطابق یہ تیار ہو. 3rd نمبر پر جو ہے وہ کنسٹرکٹ یا تصوراتی یا کنسیپچل ویلیڈیٹی، جس میں یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا وکیبلری اس کے پاس بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا استعمال کرتا ہے اور پھر اس کی سپیڈ بہت اچھی ہے، وہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے تو بنسبت دوسرے اسٹوڈنٹس کے. تو پھر اس طرح جب ایک ٹیسٹ یہ چیک کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس کے کنسیپٹ کس طرح کے ہیں یا ان کی سپیڈ کس طرح کی ہے، تو اگر ٹیسٹ منعقد جو ہے وہ ہیلڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں وہ ان چیزوں پر پورا اتر رہا ہے اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون اسٹوڈنٹس جو ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے کنسیپٹس زیادہ اچھے ہیں یا جن کی وکیبلری زیادہ اچھی ہے یا جو مینٹلی ڈسٹرب ہیں، یعنی جس پرپز کے لیے ٹیسٹ کو بنایا گیا ہے وہ اس کو ثابت کرے. تو یہ اس کی ویلیڈیٹی سے ریلیٹڈ تھا. اب پھر کچھ جو فیکٹرز ایسے ہیں جو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں، یعنی وہ عوامل جو اس کی صحت کو متاثر کرتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہدایات کا واضح نہ ہونا، یعنی ہدایات انسٹرکشنز جو ہیں وہ اگر واضح نہیں ہوں گی تو پھر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیے اس ٹیسٹ کو کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے جواب دے، وہ اپنی رائے اس میں لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، یعنی ٹیسٹ کے اوپر انسٹرکشنز واضح نہیں ہیں تو اس میں پھر ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی متاثر ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کویسچن پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو سبجیکٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ آپ نے 150 ورڈز ٹو 200 ورڈز یا 200 ٹو 300 ورڈز تک جو ہے وہ الفاظ کا استعمال کرنا ہے. اور اگر یہ انسٹرکشن اوپر نہیں مینشن کی جاتی، مثال کے طور پر، اور ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 500 ورڈز استعمال کر لیتا ہے تو پھر ٹیسٹ کی اور ایگزامینر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے اتنا زیادہ کیوں لکھا ہے جبکہ اتنا سب پوچھا گیا ہے، لیکن کیونکہ اوپر انسٹرکشن نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ خراب ہو گئی. اب اس میں اسٹوڈنٹ کا قصور نہیں ہے بلکہ ٹیسٹ بنانے والے اور انسٹرکشن لکھنے والے کا قصور ہے. پھر اس کے بعد مشکل الفاظ اور جو ڈیفیکلٹ سینٹینس ہوتے ہیں، یعنی اسٹیٹمنٹ کی کمپلیکسٹی جو ہے، عبارت کی پیچیدگی، یہ بھی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو متاثر کرتی ہے کہ اگر مشکل الفاظ کا استعمال کر دیا جائے جس سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کویسچن کے مفہوم کو ہی نہ سمجھ سکیں کہ اب تو پھر وہ اس کا صحیح جواب کس طرح سے دے سکیں گے، بلکہ وہ اس کے صحیح جواب کو نہیں لکھ سکیں گے بلکہ پھر وہ ان کو جو جس طرح کی سمجھ آئے گی وہ اسی طرح کا جو ہے وہ جواب دیں گے.
نہ تو وہ اسے اچھی طرح سے پڑھ سکے گا، مشکل الفاظ کی وجہ سے نہ سمجھ سکے گا، تو اس طرح پھر اسٹوڈنٹس کی جو مینٹل اور ایبلٹی اور اس کی پرفارمنس ہے وہ بھی متاثر ہوگی اور ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی بھی خراب ہوگی۔ نیکسٹ، اس سوالات کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے مینٹل لیول کے مطابق نہ ہونا۔ جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی کہ اگر اسٹوڈنٹ میٹرک لیول کا ہے اور اسے ایف اے کا ٹیسٹ بنا کر دے دیا جائے تو اس کے اکارڈنگ ٹو مینٹل لیول نہیں ہوگا، اس کے کنسیپٹ ابھی اتنے براڈ نہیں ہوں گے، تو پھر یہ بھی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو خراب کرنے کا ایک جو عنصر ہے۔ پھر سوالات کی بناوٹ کا ناقص ہونا، یعنی کوشچن ایئر جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہ بنائی گئی ہو، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مختلف پورشنز کو جو ہیں وہ کیٹیگرائز نہ کر سکیں، یعنی مثال کے طور پر ایک سبجیکٹ ہے اور اس میں سیکشن 1 اور سیکشن 2 اور سیکشن 3 مینشن ہوتا ہے عموماً پیپرز کے اندر، اور اگر وہ سیکشن مینشن نہ کیے جائیں تو پھر وہ اس کی ویلیڈیٹی کو خراب کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا کہ کتنے سوال کہاں سے حل کرنے ہیں، کیونکہ سیکشن بنا کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس سیکشن سے اتنے سوالات دیے گئے ہیں اور آپ نے اتنے حل کرنے ہیں، اور اگر اس طرح نہ کیا جائے تو پھر اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس پورشن سے کتنے سوال جو ہیں اٹیمپٹ کرنے ہیں، تو پھر ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی خراب ہو جاتی ہے، پھر ظاہر رزلٹ پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سوالات میں جو ہے وہ کلیریفیکیشن کا نہ پایا جانا، کنفیوژن پائی جانے، یعنی سوالات جو ہیں وہ مبہم قسم کے ہوں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں کہ کیا پوچھا جا رہا ہے، یہ انہیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ اور وہ اس کا غلط مطلب جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیں، تو یہ بھی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کا جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ٹیسٹ کے لیے پراپر جو ہے وہ ٹائم نہ دینا، عموماً جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو 5 منٹ 10 منٹ اور بعض اوقات جو 15-20 منٹ انتہائی صورت میں پیپر لیٹ ہو جائے تو پھر اینڈ پہ اگر اسٹوڈنٹس کو ٹائم نہ دیا جائے، سٹارٹ میں اگر پیپر سٹارٹ کرتے ہوئے لیٹ ہو جائے اور آخر پر اس ٹائم کو اسٹوڈنٹس کو نہ دیا جائے تو یہ پھر ٹیسٹ کے جو ریزلٹس ہیں اس پر یہ ٹائم اثر انداز ہوگا اور اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو بھی نقصان ہوگا اور ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی بھی متاثر ہوگی۔ اور پھر ٹیسٹ کا بہت شارٹ ہونا، یہ بھی اس کی ویلیڈیٹی کو پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ایک مناسب ترتیب نہ بنی ہوئی ہے نا، یعنی جیسے پہلے بتایا کہ اس کے پورشن نہ بنے ہوئے ہوں تو یہ بھی نامناسب ترتیب جو ہے وہ بھی، یعنی پہلے سوال کون سا ہے پھر کون سا ہے، تو اگر ٹیسٹ میں سارے پہلے مشکل سوالات دیے جائیں تو مینٹلی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ پھر اس کے بعد جو آسان سوالات لکھے ہوں گے وہ بھی نہیں اٹیمپٹ کر پائے گا۔ تو آسان سے مشکل کی جو سیکوینس ہے یہ ہم نے پہلے ٹیچنگ میتھڈز میں بھی ڈسکس کیا تھا، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ والا جو رول ہے نا اس کو یوز کرتے ہوئے ٹیسٹ جو ہے وہ بنانا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کے لیے اسے پک کرنا، اس کو اٹیمپٹ کرنا زیادہ جو ہے وہ آسان بھی ہو اور کمفرٹیبل بھی وہ فیل کرے۔ اور یہ جو فیکٹرز تھے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو پر اثر انداز ہونے والے، اس کے بعد بات کریں گے ہم آبجیکٹیوٹی پر۔ اچھے ٹیسٹ کی جو نیکسٹ کوالٹی ہے وہ آبجیکٹیوٹی ہے۔ اب آبجیکٹیوٹی پر پہلے ہم تھوڑی سی بات کر چکے ہیں کہ معروضیت جو ہے یا آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ کسی بھی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو، ریلائبلٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ کس طرح سے کہ کیونکہ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کے اندر ایگزامینر کی اپنی رائے، اس کا تعصباً یا اس کا موڈ جو ہے، اگر وہ اچھے موڈ میں ہے یا برے موڈ میں ہے تو وہ اس کا موڈ یا اس کا مزاج جو ہے وہ ٹیسٹ پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہوتا اگر ٹیسٹ آبجیکٹیو ٹائپ کا ہو۔ تو آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ کسی بھی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی اور پھر ایک اچھے ٹیسٹ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں مثلاً ایک جو سب آبجیکٹیو ٹائپ کے کویسچن ہیں انہیں ایک وقت میں ایک شخص چیک کرے یا ایک سے زیادہ لوگ چیک کریں، ایگزامینر یا پھر کسی بھی کلرک سے چیک کروا لیا جائے تو وہ اس کے
معیار پہ یا اس کی صحت پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ مشینیں بھی آج کل جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ کے ٹیسٹوں کو چیک کرتی ہیں، جیسے یہ ببلز فل کیے جاتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ چیکنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو وقت بچ جاتا ہے اور اتنا زیادہ کام ہوتا ہے اور وہ کم ٹائم میں ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں پورے پاکستان میں یا پورے پنجاب لیول پر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور پھر مینولی اگر ان کو چیک کیا جانا ہو تو پھر تو بہت زیادہ ٹائم لگے۔ ابھی کمپیوٹرائز سسٹم ہوتے ہوئے بھی 3 to 4 month لگ جاتے ہیں رزلٹ آنے میں، تو اگر مینولی چیک کیا جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح اگر باقی آپ گریڈز کے رزلٹس اور یہ پیپر چیکنگ کا میتھڈ دیکھیں تو اس میں بھی اتنا ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو معروضی جو ہے اس کو چیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ٹائم بچتا ہے، مشینوں کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے، اور آبجیکٹیوٹی کی بجائے اگر سبجیکٹیو ٹائپ کے پیپر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک انشائی طرز کا یا سبجیکٹیو ٹائپ کا کویسچن پیپر ہے اور اسٹوڈنٹ نے وہ پیپر دیا، ٹیسٹ دیا، اور ایگزامینر چیک کر رہا ہے اور اس کا جو اپنی رائے ہے وہ کچھ اور ہے، اور اس اسٹوڈنٹ نے اس کی رائے کے خلاف لکھا ہے، تو وہ اس کو کراس کر دے گا، اس کو مارکس نہیں دے گا۔ وہی پیپر اگر اسی اسٹوڈنٹ کی رائے جیسی رائے رکھنے والے ایگزامینر سے چیک کروائے جائے تو وہ اس کو اچھے مارکس دے گا۔ پھر اس کے علاوہ اچھا موڈ ہے، خوشگوار مزاج ہے تو مارکنگ اچھی ہو جائے گی، اور اگر مزاج خراب ہے کسی وجہ سے، کوئی بھی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، تو مارکنگ پر اثر انداز ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جو سبجیکٹیو ٹائپ ہے وہ ٹیسٹ کی صحت پر کو بہت متاثر کرتے ہیں، بلکہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ مارکس لگانے کی جو طریقہ کار ہے نا ان کو بہتر بنانا چاہیے، اگر بلکہ اس کو بہتر کرنے کے کچھ جو سٹیپس ہیں وہ کیے بھی گئے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹیو ٹائپ کی بھی کیٹیگریز یعنی پورشن بنا دیتے ہیں، جس کی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ میٹرک لیول ہے، انٹر ہے، بی اے ہے، جو بھی لیول ہے، اپلیکیشن جب لکھی جاتی ہے یا لیٹر لکھا جاتا ہے پیپر میں 10 نمبر کا ہے یا 15 نمبر کا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر والا جو پورشن ہے کہ آپ نے لکھنا کس کو ہے، ٹو فلاں فلاں، پھر سبجیکٹ ہے، اور پھر آخر پر جو القابات ہیں یورز فلاں فلاں، اور جو اینڈ پر لکھا جاتا ہے ان کے مارکس الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر جو سینٹر میں سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے متعلق لکھنا ہوتا ہے، جو ایشو ہوتا ہے، جو جس کے بارے میں بات کی جانی ہے، اس کی مارکنگ جو ہے وہ الگ سے کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر اگر آج کل نا یہ ریڈ سسٹم ہے مارکنگ کا بنا ہوا، آن لائن مارکنگ، یہ آن لائن پیپر جو مطلب اسٹوڈنٹ سے پیپر لے کے تو پھر آن لائن مارکنگ ہوتی ہے، اس میں پھر انہوں نے آگے سے یہ اس میں بھی کیٹیگری کی ہوتی ہے کہ آپ کا جو سینٹر والا پارٹ، جو سبجیکٹس جس کے ریلیٹڈ آپ بات کر رہے ہیں لیٹر اور اپلیکیشن میں، اس میں بھی انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں، ایک سیٹ اپ بنایا ہے کہ جی اگر اسٹوڈنٹ کے فکرے مکمل ہیں، بات اس کی سینس سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ نے 2 نمبر دینے ہیں یا 1 نمبر دینا ہے، اور اگر اسپیلنگ ایررز ہیں تو اتنے نمبر کاٹنے ہیں، اور اگر جو ہے گرامیٹیکلی ایرر نہیں ہے تو پھر کیا مارکنگ ہوگی، اور اگر گرامیٹیکلی ایشوز ہیں تو کیا جو ہے وہ مارکنگ ہوگی۔ تو ہر ایک کے لیے الگ الگ سے انسٹرکشنز جو ہے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں، تو اس طرح سے سبجیکٹیو ٹائپ کی جو مارکنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ریلائبل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ آبجیکٹیوٹی تھی بھی کسی بھی ٹیسٹ کی، جو آبجیکٹیوٹی کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی معنی رکھتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے یوزیبلٹی، 4 نمبر پر کسی بھی ٹیسٹ کی جو اچھی ایک خوبی ہے وہ یوزیبلٹی، یعنی اس کا استعمال جو ہے عملی نوعیت کا ہونا چاہیے، یعنی پریکٹیکلی اسے یوز کیا جا سکے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ والی کوالٹی ہو کہ اسے آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکے، اور اسے ایک سے زائد جگہ پر استعمال کیا جا سکے، اور پھر اس پہ انویسٹمنٹ یعنی خرچہ بھی کم ہو، یعنی کہ ایک ایسا امتحان یا ایک ایسا ٹیسٹ ہو جس سے اسے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ مارکس حاصل ہوں، اور اسے ایک سے زیادہ فارمز میں یوز کیا جا سکے، جیسے اسے
یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ اسے ان کے انٹیلیجنس کو بھی چیک کیا جا سکے، اور پھر ان کی سبجیکٹ وائز جو گرپ ہے اس کو بھی دیکھا جا سکے. جیسے کہ ابھی یہ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہیلڈ کرواتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ پنجاب یونیورسٹی نے بی ایس لیول پہ ایڈمیشن کے لیے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ارینج کیا، تو اس میں انہوں نے 4 سے 5 سبجیکٹ کو جو کے پورشن بنائے ہوئے تھے، جس میں فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس اور انالیٹیکل. اب وہ ڈیفرنٹ پورشن تھے اور پھر اسپیسیفک مارکنگ تھی ان کی. تو اس سے ایک تو وہ ایڈمیشن کے کرائٹیریا کے لیے ٹیسٹ تھا، پھر دوسرا جب وہ مارکس مختلف کیٹیگریز میں مارکنگ ہوگی تو ان پورشنز پہ جتنے جتنے جو مارکس ہوں گے وہ پتہ چل جائے گا کہ اسٹوڈنٹ کیمسٹری میں اچھا ہے، اردو میں میتھمیٹکس میں اچھا ہے، بایو میں اچھا ہے، یا اس کی انالیٹیکل جو اس کی ایبلٹیز ہیں وہ کس لیول کی ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ یعنی ایک یوزیبلٹی جو ہے وہ ٹیسٹ کی وہ اس حوالے سے ہونے چاہیے کہ وہ اسے زیادہ پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکے. اور پھر اس کے میں ایک چیز آ جاتی ہے ایڈمنسٹریبلٹی، یعنی ٹیسٹ کو منعقد کرنے کے لیے جو ضروری عوامل ہوتے ہیں ان کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس میں یہ ہے کہ اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے پراپر جو ہے وہ ٹائم دیا جائے. جیسے پہلے میں نے مثال دی کہ اگر ٹیسٹ کو سٹارٹ کرنے میں عموماً جو 5 منٹ یا 10 منٹ یا اگر ریئر کیس میں 20 منٹس 15 منٹس لیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ایگزامینر کو یہ چاہیے کہ جتنا ٹائم شروع میں لیٹ ہوا اینڈ پر اتنا ٹائم دیا جائے، تاکہ ٹیسٹ کی جو ویلیڈیٹی ریلائبلٹی ہے وہ متاثر نہ ہو اور اس کے ریزلٹس پر کسی قسم کا اثر نہ پڑے. پھر جو اخراجات آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ایکسپینسز ہیں کسی بھی ٹیسٹ کو منعقد کرنے کے لیے، یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ کوالٹی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایکسپینسز تو ہوتے ہیں. تو اخراجات کی وجہ سے جو ٹیسٹ ہیں ان کو متاثر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے لیول پر اور اچھے پیمانے پر جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ منعقد کیا جائے تاکہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ مینٹین رہے. اب جو ٹیسٹ کو منعقد کرنے کے حوالے سے بات کریں تو اس کے لیے جو سٹاف ہائر کیا جائے، تو ایک تو واضح انسٹرکشنز دی جائیں، ان کو ٹریننگ دی جائے پہلے، پھر جو ہے ان کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں سکھایا جائے، ان کو تمام جو مسائل ہیں پیش آئے ان کے بارے میں اویئر کیا جائے، تاکہ ٹیسٹ کے انعقاد میں یا اس کو ہیلڈ کرنے میں کسی قسم کی جو غلطیاں ہیں وہ نہ آ سکیں اور اسٹوڈنٹس کا لاس بھی نہ ہو اور ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اور اس کے ریزلٹس کو جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. تو یہ ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریبلٹی کے حوالے سے بات تھی. تو اس کے علاوہ یہ ایک اچھے ٹیسٹ کی جو خوبیاں ہیں ان میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ انٹرپریبلٹی بھی ہو، یعنی ایکسپلینیشن ہو. کوئی بھی امتحان صرف اس وقت بامعنی یا قابل قدر سمجھا جاتا ہے جب اس کی انٹرپریٹیشن بہتر اور آسانی طور کے ساتھ کی جا سکے. جس طرح کہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی انٹرپریٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو مارکس حاصل کیے جائیں ان کا سمجھنا آسان ہو، وہ بامعنی ہو اور ان سے بہتر کوئی اور مطلب نہ نکالا جا سکے. یعنی جس پرپز کے لیے ٹیسٹ بنایا جائے، جیسے پہلے میں نے وضاحت کی کہ پاک اسٹڈی کا ہو تو پاک اسٹڈی کو ہی بیان کر رہا ہو، انگلش کا ہے تو انگلش سے کی وضاحت کرے اور اسی سے ریلیٹڈ ہو. تو جس کیٹیگری کے لیے ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے وہ اس کی وضاحت کرے. اور اگر کسی کمپنی میں امپلائی ہائر کرنے کے لیے ٹیسٹ ہے تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، اور اگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہے تو وہ اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ کسی پوسٹ پر ٹیچر یا کمپٹیشن ایگزام ہے تو وہ اس کے اکارڈنگ اور اس کے کرائٹیریا کے مطابق ہونا چاہیے، نہ بہت آسان ہو نہ بہت مشکل ہو، بلکہ اس طرح کا ہو کہ آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے. اور پھر اس کے اندر ایک سٹینڈرڈ رکھا جائے کہ اس کو تمام قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں 50% تک یا 40% تک وہ اسے سارٹ آؤٹ کر سکیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پی پی ایس سی کا جو ٹیسٹ آتا ہے اس میں 40%
اتنا پورشن 40% پورشن اتنا آسان ہوتا ہے کہ ایک، اور پھر وہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ والے رول کو بھی یوز کرتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ جب جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے جی بہت آسان ہے بہت آسان ہے، لیکن آخر میں مڈ میں ڈیفیکلٹ کویسچن آتے جاتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ان کی سپیڈ بھی سلو ہوتی جاتی ہے۔ تو اس طرح 40% جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، اور 30% جو ہے وہ ایوریج کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور پھر جو اوپر والا 40 اور 30% ہے وہ ڈیفیکلٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ٹیسٹ کی ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی اور پھر آبجیکٹیوٹی، یوزیبلٹی، ساری چیزوں پر وہ پورا اتر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھے ٹیسٹ کی خوبیاں تھی جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ تو کوئی بھی ٹیسٹ جب بنایا جائے تو ان خوبیوں کو اور کوالٹیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔